بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم آرٹ کلچر کے حوالے سے بھی رضوان بات کر رہے تھے, اور جہاں پہ ہم شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا ہم کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پاکستان کے ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو ہمارے رائٹرز, ہمارے شاعر ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ اس وجہ سے رہتے ہیں کیونکہ جو ان کی شاعری ہے, جو ان کا کلام ہے, جو ان کا کام ہے, وہ ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے. اور یہ ترجمانی ہوتی ہے ہمارے جذبات کی, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے, وہ ایسے ہی نہیں ہے, کیونکہ تلوار سے ایک کیا ہوا وار, شاید وہ کوئی کہانی بتائے گا, کچھ لکھے گا تو وہ چلے گا, لیکن ایک لکھا ہوا جملہ دنیا کے اے منصفو, یہ کشمیر کی آزادی کا ایسی ترجمانی کر رہا ہے پوری دنیا میں کہ جہاں پر بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے یہ نغمہ ذہن میں آتا ہے. اور اس کو تخلیق کرنے والے جاوید احمد کی آج برسی ہے, 14 اپریل کو وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تھے, تو ان کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ ہم دیکھیں گے. دنیا کے منصفوں کے خالق اور نامور شاعر جاوید احمد 14 اپریل کو جہان فانی سے رخصت ہو گئے. 35 سال قبل جب یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان ہوا تو ریڈیو تراڑ کھل سے نشر ہوتے ہی اس منظوم مقدمہ کشمیر نے دنیا بھر میں موجود کشمیریوں کو یکجا کر دیا. آزاد کشمیر سے مقبوضہ تک اور پوری دنیا کے کشمیریوں نے اسے اپنے دل کی آواز قرار دیتے ہوئے کہا, یہ نغمہ بھارت کے بہیمانہ مظالم اور جبر و استبداد پر عالمی ضمیر کی خاموشی کا عکاس ہے. وہ معاشرے کا عکاس اس طرح سے ہے کہ اس نے جو ارد گرد دیکھا اس کو بیان کر دیا, اور جب کشمیر کی مظلومیت دیکھی تو اس پہ چیخ اٹھا کہ دنیا کے منصفوں, سلامتی کے ضامنوں, اللہ اس کے درجات بلند کرے. اس نغمے کی صداکار رخسانہ مرتضیٰ اور ہنا صدیقی نے بھی دنیا بھر میں اس کے سبب داد سمیٹی. اس کی موسیقی پی ٹی وی کے معروف موسیقار ایم عبداللہ نے دی. جاوید احمد صاحب جی ان چند بزرگوں میں سے تھے جن کو پڑھ کے, جن کے ساتھ وقت گزار کے ہم شاعری کرنا, مصرع بنانا سیکھ سکتے تھے. ایک پورا دبستان ہے کہوٹا کا, جسے اب انہیں بابا کہوٹا بھی کہا جاتا ہے. جاوید کا ترا امتیاز یہ ہے کہ وہ شاعر کے علاوہ بھی ایک پڑھے لکھے آدمی تھے. خود ان کی آواز میں بھی بہت ترنم تھا, ترنم سے بعض اوقات غزل پڑھتے تھے. اور مجھے یاد ہے گئی باد صبا تو اس کلی تک, مگر وہ بے کلی جو ہم تک آئی, تو ہم نے ایک دوست کو کھو دیا, دل کے ایک آپ یوں سمجھیے کہ حصہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا, اور ہم ان کے سوگ میں ماتم گزار ہیں. صدارتی ایوارڈ یافتہ جاوید احمد بہت سی کتابوں کے خالق تھے. ان کی مشہور کتابوں میں ایک پردہ سخن سے آگے ہے عوام میں بے حد مقبول ہوئی. جاوید احمد کی وفات سے علم و ادب, خدمت اور سیاست کا ایک روشن عہد تمام ہوا.